یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف آزمائشیں ہیں، گناہوں کی دعوتیں ہیں، غفلت کے رستے ہیں اور ایمان کو کمزور کرنے والے ہزاروں اسباب موجود ہیں۔ ایسے ہنگاموں میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی پناہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن وہ ساتھی ہے جو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ قرآن وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن وہ سکون ہے جو دل کے اضطراب کو ختم کر دیتا ہے، دل کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ قرآن مومن کا سب سے قریبی دوست ہے۔ جس طرح سے ایک دوست یعنی ایک نیک دوست اپنے ساتھی کو سنبھالتا ہے، مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے، اسی طرح قرآن اپنے ساتھی کے لیے آخرت میں شفاعت کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن قرآن قیامت میں بھی ساتھ دے گا۔ دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن قرآن قبر میں بھی نور بنے گا۔ دنیا کی محبتیں ختم ہو جائیں گی لیکن قرآن پل صراط پر بھی سہارا دے گا۔ آج انسان کہتے ہیں میرے پاس کوئی نیک دوست نہیں ہے، کوئی میرے خیر خواہ نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کو اپنا دوست بنا لو تو تمہارے ارد گرد نیک لوگ جمع ہو جائیں، کیونکہ قرآن صالحین کی صحبت عطا کرتا ہے، دل کو نیک بناتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں موسیقی کی آواز ہے لیکن قرآن کی آواز نہیں۔ دلوں میں بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے موبائل کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل مطمئن ہو، گھر میں برکت آئے، زندگی میں نور آئے، تو قرآن کو اپنی صحبت میں رکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے تعلق کیسے بنائیں؟ میرے بھائیو، روزانہ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی ہو لیکن مسلسل ہو۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے پر غور کریں، قرآن کی آیات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور سب سے بڑھ کر قرآن کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ جس نے قرآن کو پکڑا وہ کامیاب ہوا، جس نے قرآن کو چھوڑا وہ خسارے میں ہے۔ یہی قرآن قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف ہوگا۔ آئیے آج سے ہم پکی نیت کریں کہ ہم قرآن کو اپنی صحبت بنائیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں گے، گھروں میں تعلیم کے حلقے بنائیں گے، کیونکہ جب تک قرآن ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں قرآن کا سچا ساتھی بنا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا نور، ہمارے سینے کی بہار، ہمارے غموں کا مددگار بنا دے، یا اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔